زندہ رہو۔ سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ رہو۔ مولانا حاضر امام نے جو تعلیقہ کی صورت میں مولانا دنیا بھر کی جماعتوں کو ارسال فرمایا، اس میں مولانا نے بہت سارے جو پیغامات دیے ہیں، بہت سارے ایشوز کو مولانا نے ٹچ کیا ہے۔ ان میں مولانا نے ہمارے پریکٹسز کا بھی حوالہ دیا ہے، ہمارے مذہب پہ عمل کا بھی حوالہ دیا، اور اس مذہب کے حوالے سے امام نے اس میں فرمایا کہ امام زمان جہاں تمام دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے، اس پریکٹس کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اس کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کچھ ذاتی عبادات ہیں، کچھ ہمارے پرسنل سرچ ہے، ہماری ذاتی عبادات نور کے لیے ہماری انفرادی تلاش، اور جو ہمارے ڈیووشنل ایکسپریشنز ہیں، یعنی دین کے لیے، خدا کے لیے، زمانے کے امام کے لیے، جو ہمارے عقیدت مندی اور مذہب سے ہمارا لگاؤ اور ہمارے پیار کے اظہار کی جو بھی صورتیں، جتنی بھی ٹریڈیشنز کے اندر ہے ہماری جماعت میں، امام زمان ان کو بھی انکریج کرتے ہیں، مولا ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور مولا ان کو بھی سامنے لانا چاہتے ہیں، جن میں مولا نے حوالہ دیا کہ جیسے تسبیحات ہیں، بیت الخیال ہے، قصیدے ہیں، مناقب ہیں، گنان ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ڈیووشنل ایکسپریشنز، ذاتی عبادات، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی اور مذہب کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو ہمارے مذہب سے قریب لے آتی ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے چونکہ ہم روحانی مجلس میں شامل ہوئے ہیں، کچھ ہم روحانی مجلس کی بات کرتے ہیں، تو آج ہم ہمارے پیروں کی تعلیمات میں سے، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک گنان سنا، ہم آج اس گنان کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ ابھی تک جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے اس کے مطابق یہ پیر نصیر الدین کا گنان ہے، جیسے گنان کے آخری پارٹ میں آپ نے سنا کہ پیر شمس کا بیٹا پیر نصیر الدین نے یہ گنان بولا ہے، اور جس طرح پیر تاج الدین کا بھی ایک ہی گنان ہمیں نظر آتا ہے، یہ گنان ہمیں ایک ہی ابھی نظر آ رہا ہے۔ اس گنان کے اندر جب ہم پہلے پارٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گنان لٹریچر کے اندر بہت سے گنان آپ کو ایسے ملیں گے جس کا پہلا پارٹ نارملی حمد و ثنا کے ساتھ ہوتا ہے، تعریف کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا گنان کا جو باقی پورا میسج ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی تعلق ہوتا بھی ہے تو کبھی تعلق نہیں بھی ہوتا ہے۔ جس طرح قائم آیا شاہ جیو آپ شروع کرتے ہیں تو امام کی آمد سے پارٹ شروع ہوتا ہے، مگر فوراً آپ دیکھیں تو بعد میں اس میں ہم روحانیت کی اور موت کی بات ہونے لگتی ہے۔ سامیرہ جو آوے جنگی ڈھول وجڑاوے 14 چاندرونا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام کی آمد کی بات کی جا رہی ہے، مگر فوراً ہم موت کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گنانوں کو بولنے کے انداز میں سے ایک انداز ہے کہ پہلا پارٹ عام طور پر امام کی آمد یا امام کی تعریف حمد و ثنا سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو مین میسج ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم پہلا پارٹ دیکھ کے شاید اس گنان کے ٹاپک کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس گنان کا آغاز بھی امام پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے اور امام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی ہوں بلہاری تمہیں شاہ راجا، جس طرح ہوں بلہاری گر آپنے ایک اور گنان ہے کہ ہم اپنے مرشد پہ قربان جاتے ہیں کہ یا مولا آپ مالک ہیں، آپ دین کے بادشاہ ہیں، آپ دھرم کے راجا ہیں، ہم آپ پہ قربان جائیں، اور آپ نے اس کائنات کو راجا ہے دھری نے جگ باندھو۔ لگتا ہے ایسا کہ جیسے تخلیق کرنے کو کہا گیا، مگر تخلیق کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ گنانوں میں جس طرح زبان استعمال ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یا مولا آپ نے محبت سے اس کائنات کی تخلیق کی ہے،
آپ نے پیار سے محبت سے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ احادیث میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا میری شناخت ہو۔ یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، پس میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو کائنات کی تخلیق میں اللہ کی اچھا ہے، کائنات کی تخلیق میں اللہ کی مرضی ہے، کائنات کی تخلیق میں اللہ کی محبت ہے۔ یہ کائنات اللہ کی روح سے، اللہ کے امر سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے کائنات کی طرف، دنیا کی طرف ہمارا خیال، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیز اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی ہے تو ہم جانتے ہیں اللہ خیر ہے، گاڈ از گڈ، اللہ اچھا ہے، اس لیے اللہ جو بھی تخلیق کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی طرف، کائنات کی طرف ہمارا رویہ نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہمیں غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، بری جگہ پہ آ گئے ہیں، یہ شر ہے، شر ہے، شر ہے۔ شر اس نے پیدا نہیں کیا ہے، خیر پیدا کریے، شر دفع کریے۔ ہم دعا میں پہلے بھی مانگتے تھے نا کہ اللہ تو خیر کو تخلیق کر، شر کو دفع کر، بھلی بتائیے نے بری تجائیے۔ بری بتاتا نہیں ہے، بری تجاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیشہ تیرے طرف کو کرم، ہمیشہ پاپ دوش ہمیرا، تیری طرف سے اچھائی ہے۔ ما جاءک من الحسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو اچھائیاں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، چونکہ اللہ خیر ہے۔ تمہیں جو برائیاں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے شر کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ تو راجا ہے دھری نے جھک باندھو، آپ نے بہت پیار سے، بڑی محبت سے، اپنے ہیت کے ساتھ آپ نے یہ دنیا پیدا کی ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیں ہر جگہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت نظر آنی چاہیے۔ اس کے بعد بالکل عنوان بدل جاتا ہے، اور یہ عنوان آخر تک رہتا ہے، اور ایک ایسے عنوان پہ بات کی ہے جس کو بات کرتے کرتے بہت زیادہ پیر جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور چھوٹی سی دنیا کی لالچ کی وجہ سے اپنا بہت بڑا روحانی اور نورانی خزانہ جو ہے وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جی نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا، ونرے واوے کیم لنشو۔ کسان بھی بیٹھے ہیں سامنے، تو جب پیر بات کر رہے تھے وہ تو ماحول ہی پورا کھیتی باڑی والوں کا ہے، کسانوں کا ماحول ہے، بہت آسانی سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ بھئی کچھ نہیں دو گے تو کچھ لوگے کیسے، بوگے نہیں تو کاٹو گے کیسے۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کچھ دو تو تم سمجھتے ہو تم سے اللہ لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر تم کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ لینے کے لیے دینا پڑتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ فصل کاٹنے سے پہلے بیج کو بونا پڑتا ہے۔ اس کائنات کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے بارے میں جتنے بھی اسماء استعمال کیے ہیں، جتنے بھی نام استعمال کیے ہیں، ان میں سے اکثر نام ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ رحمان ہے وہ رحمت کرتا ہے، رحیم ہے وہ رحمت دیتا ہے، کریم ہے وہ سخی ہے، جینرس ہے وہ بہت نوبل ہے، الوہاب ہے مانگے بغیر دیتا ہے، اور آپ کے خواب و خیال میں نہیں وہ چیزیں دیتا ہے، اور کہاں سے دیتا ہے آپ کو نہیں معلوم، معجزانہ طور پہ دیتا ہے۔ تو اللہ دینے والا ہے، رزاق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہم کماتے ہیں، مگر رزق کا مالک وہ ہے، المعطی ہے، وہ دینے والا ہے۔ آپ جتنے نام لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، الباسط وہ روزی کشادہ کرنے والا ہے، وہ آپ کی روزی کے اندر اضافہ کرنے والا، الفتاح وہ آپ کے لیے دروازے کھولنے والا ہے، اور رب وہ آپ کی پرورش کرنے والا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہیں
المغنی وہ آپ کو غنی کرنے والا ہے، ان سب میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ پوری کائنات آپ دیکھیں تو اللہ انسان کو پوری مخلوقات کو دیتا ہے. کوئی اس سے پیار کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی پیار نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس سے وہ اپنے رزق روک نہیں لیتا ہے. اس زمین پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، مگر اللہ نے نہ سورج کی روشنی ان سے روکی ہے، نہ چاند کی چاندنی ان سے روکی ہے، نہ آکسیجن ان سے روکا ہے، نہ بہار ان سے روکا ہے. وہ سلیکٹیو نہیں ہے کہ بھئی یہ بہار مومنوں کے گھر میں آنا چاہیے، کافروں کے گھر میں نہیں آنی چاہیے. بھئی بہار ہے مومن کافر، وہ رحمان ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی ڈسکرمنیشن میں نہیں جاتا. وہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امتیاز نہیں کرتا، وہ بڑا سخی ہے. اور اللہ کی طرف سے جو انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کا بھی کام یہ ہے، وہ بھی دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں امرت لصلاح دنیاکم ونجات آخرتکم، یہ میرا مینڈیٹ ہے اور یہ میرا مینیفیسٹو ہے، مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. میں تمہاری دنیاوی بھلائی کے لیے اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری عبادت، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب پروردگار کے واسطے ہے. اس کے حکم کے مطابق مجھے جو کام دیا گیا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو اللہ بھی دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے انبیاء آئے وہ بھی دے رہے، وہ بھی دینے والے ہیں. ائمہ علیہم السلام بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کی بھلائی کے واسطے وقف کی ہے. مولا کے فرامین ہمارے سامنے ہیں. مولانا حضرت امام نے بھی فرمایا ائمہ نے پوری زندگی انسانیت کی، جماعت کی، اپنے مریدوں کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت میں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. آج بھی حضرت امام فرماتے ہیں ہماری زندگی میں آپ لوگوں کی خدمت کے علاوہ اور کوئی اہم کام باقی نہیں رہ گیا. چلو بھی اللہ بھی دے رہا ہے، رسول بھی دے رہا ہے، امام بھی دے رہا ہے، مومنوں سے بھی کہا گیا ہے تم بھی دیا کرو بھائی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کو دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بے صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروموں کا حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، انبیاء دے رہے، ائمہ دے رہے، غریب سے غریب انسان جس کو بھی رزق مل رہا ہے اس سے کہا گیا کہ تم اس میں سے دیا کرو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے جان سے اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی تم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دیا کرو، دیے بغیر نہ رہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے مال میں سے پیارے میں پیاری چیز قربان نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکو. لن تنالوا البر، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے، یعنی جو کچھ پیارے میں پیاری چیز ہے مولا کے نام پہ دے دو، یعنی تمہارے پاس پیاری چیز ہونی نہیں چاہیے. ہم یہ کہیں کہ یہ چیز مجھے بڑی پیاری ہے تو وہ تو آپ کے پاس ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ پیاری چیز کے لیے تو کہا ہے کہ وہ تو آپ کو دے دینا ہے. مطلب اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی پیاری چیز تمہارے پاس نہیں رہ سکتی ہے. چلو بھئی سب دے رہے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب دے رہے ہیں، آپ بتائیں گے لے کون رہا ہے؟ جب سب دے رہے ہیں، غریب سے غریب آدمی سے بھی کہا گیا کہ اسے بھی جو رزق مل رہا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دے، تو لیتا کون ہے؟ ایبسولوٹ دینے والا کون ہے اور ایبسولوٹ لینے والا کون ہے؟ اور اگر ہم اس کائنات کے دستور کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھیں
تو اس کائنات میں صرف لینے اور صرف دینے کا کوئی نظام نہیں ہے. ایک لینے والا دوسرا دینے والا ایبسولوٹ کہ یہ دے رہا ہے اور یہ صرف لے رہا ہے، ایسا نظام نہیں ہے. اس کائنات میں لینے اور دینے کا نظام ہے. اس کائنات میں دینے اور لینے کا نظام ہے. آپ دیتے ہیں اور آپ لیتے ہیں، دیتے ہیں اور لیتے ہیں. ہر ایک دیتا ہے اور لیتا ہے. اس کائنات کا نظام یہ ہے کہ آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے، دیے بغیر نہیں ملتا. اور جو دیتا ہے اسے وہ چیز بڑھ چڑھ کر ملتی ہے، جسے لا آف گیونگ اینڈ ریسیونگ. نارملی ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. فائن، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. جیسا پہلے کرو گے تب پاؤ گے نا. یہ کرو گے جو ہے وہ ہم بھول جاتے، پاؤ گے کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. ہم چاہتے بھی یہ کام کرو تو دنیا تم سے محبت کرے گی، تو ہم ہاں دنیا مجھ سے محبت کرے گی، مگر کب کرے گی؟ جب تم دنیا سے محبت کرو گی. جب تم لوگوں کو محبت دو گے تو 100 گنا محبت تمہیں ملے گی. جب تم کسی کی مدد کرو گے تو 100 گنا مدد ملے گی. جب تم کسی کی زندگی میں فرشتہ بن کے جاؤ گے تو 100 ہزاروں فرشتے تمہاری زندگی میں آئیں گے. لیکن اگر تم نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اس کو ریزرو رکھا ہے اپنے لیے، مگر یہ چاہتے ہو کہ ساری دنیا میرے سامنے مسکرائے، تو ایسی تکلیف کسی کو نہیں ہے کہ وہ خواہ آپ کے سامنے مسکرائے. ٹھیک ہے، مسکراہٹ دینی پڑتی ہے، مسکراہٹ لینے کے لیے. تو اس کائنات کے اندر لینے اور دینے کا نظام ہے. اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے تم یہ نہ سمجھو مت جانو گر لوبھی دھن، یہ خدا گر مرشد تم سے تمہارا حق نہیں لینا چاہتے ہیں، تم سے کچھ چھیننا نہیں چاہتے ہیں، مگر قدرت کا یہ دستور ہے کہ عالم کبیر اور عالم صغیر یعنی آفاق اور انفس، ہم ایٹ اے ٹائم 2 زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. ایک ہماری ذاتی زندگی اور ایک ہماری یونیورسل زندگی. ایک تو ہم اپنی ذاتی روح میں زندگی گزارتے ہیں اور دوسرا ہم روح کل کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم مرنے کے بعد اس روح کی طرف جاتے ہیں. ایک ہماری اپنی عقل ہے مگر ایک یونیورسل عقل ہے. یونیورسل عقل ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے. ہماری زندگی کو مائکروکوزم کہتے ہیں، اس کائنات کو میکروکوزم کہتے ہیں، یعنی ہماری زندگی عالم صغیر چھوٹی دنیا، یہ کائنات آفاق بڑی دنیا اور چھوٹی دنیا میں کانسٹینٹلی انٹریکشن ہوتا ہے. ان کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے. المؤمن حی فی الدارین، حضور نے فرمایا مومن بیک وقت 2 دنیاؤں میں زندہ ہوتا ہے، یعنی ایک یہ دنیا اور دوسری وہ دنیا جس میں ہماری زندگی ہے اور اس سے ہمارے تعلقات ہیں. اور جب ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں جو اس وسیع کائنات کے اصول ہے تو کائنات کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہوتی ہے. تو اس سے کائنات کی جو پازیٹیو انرجی ہے ہم اس کے فلو میں آ جاتے ہیں. جب کائنات کی ہر چیز میں دینے کا رجحان ہے، ایک بے جان چیز بھی آپ کو، ایک درخت بھی آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں درخت کو آپ پتھر مارتے ہیں. ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ بعض اوقات یہ بظاہر تمہیں بے جان نظر آنے والی چیز، ما شاخ درختیم پر از میوہ توحید، ہر راہ گزر سنگ زند اور نہ دارم، کہ میں توحید کا درخت ہوں، میں اس درخت کا شاخ ہوں، پرز میوہ توحید، جس میں توحید کے میوے لگے ہیں. آنے جانے والا مجھے پتھر مارتا ہے تو میں برا نہیں مانتا، پھل دیتا ہوں. آپ پتھر مارتے ہیں، آم گرتا ہے اوپر سے، وہ پتھر نہیں مارتا آپ کو سامنے. ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دینا جو ہے آپ بے جان، آپ کو نظر آنے والی بے جان چیزوں میں بھی دینا ہے. تو تم کیسے رک سکتے ہو؟ جب انسان روک لیتا ہے، پازیٹیو انرجی کو روک لیتا ہے، دینے کی صفت کو روک لیتا ہے، تو ایک جو انرجی کا فلو ہے اس میں بریک آ جاتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. ہمارے جسم میں خون گردش کرتا ہے نا، ہماری زندگی اسی پر ہے کہ خون گردش کرتا ہے. تکلیف ہوتی ہے خون کو بہت نا، کتنا سفر کرتا ہے، کتنا ملین مائل ہمارے باڈی کے اندر زندگی کے دوران یہ خون سفر کرتا ہے. مگر اس گردش میں ہماری زندگی ہے، کیونکہ ہارٹ ہمارا بلڈ کو پمپ کرتا ہے.
ہمارا دل چلتا ہے تو جسم سے خون کو گردش دیتا ہے اور جس سے خون کے اندر آکسیجن آتا ہے. تازہ آکسیجن آنے کی وجہ سے ہم میں جان ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, جس سے ہمارے سارے فیکلٹیز کام کرتے ہیں. تو ان کا گردش کرتے رہنا ضروری ہے. تو یار خامخواہ اتنے دوڑتے کیوں, آرام سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہو تم؟ ہمارے باڈی میں بیٹھے ہو, خون ہمارے باڈی میں جمع ہے, تم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھو, آپ خون کو بٹھا دیں تھوڑی دیر, ختم. خون کب رکتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں گردش رک جائے تو انسان مر جاتا ہے. تو یہ کائنات میں گردش جو ہے یہ کائنات کے اصول میں سے ہے. اس لیے آپ یہ نہیں سمجھنا مٹھی بند کر لو, جو ہاتھ میں آیا اسے روک لو, تمہارے ہاتھ سے جانے نہ پائے. آتا ہے وہ آنے تو وہ دروازہ کھلا ہے, مگر جانے والے دروازے کو لاک رکھنا, کچھ بھی جانا نہیں چاہیے. تو وہ ایسا تالاب ہوگا, تھوڑے دن پانی جمع ہوگا, پھر بدبو آنا شروع ہو جائے گا, پھر اس میں سے بدبو آئیں گے, وہ تازگی ختم ہو جائے گی. تازگی بہتے پانی میں ہے. پہلے ہم نے یہ مثال آپ کو دی ہے نا کہ ہم جو سانس لیتے ہیں, سانس لینا اور سانس دینا, نکالنا, یہی ہماری زندگی ہے نا. ہم سے ڈاکٹرز کہتے ہیں نا, آپ جتنے گہرے سانس لیں گے اتنا اچھا آکسیجن آپ کے وجود. ایک ریلیکسیشن کی ٹیکنیک ہے نا, اپنے پھیپھڑے کو بھر لیجئے ڈیپ بریدنگ کے ساتھ اور دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے, کتنے ریلیکسڈ ہوتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ہم نے آکسیجن لیا ہے. تھوڑی دیر روکے, اس کو نکالے, ایک فریشنس آتا ہے. یہ بریدنگ زندگی ہے. ہم کہیں یار یہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے, بار بار نکالو, بار بار لاؤ, ایک دفعہ لے کے بیٹھ جاؤ چپ چاپ. تم ایک دفعہ سانس لے کے بیٹھ جاؤ. کتنی منٹ کی تو بات چھوڑیے, چند سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. اس کی دو ہی کنڈیشنز ہو سکتے, یا جلدی سانس باہر نکالو یا دنیا سے رحلت فرما جاؤ. دو میں سے ایک گنجائش رہتی ہے ہمارے. مطلب یہ کہ یہ جو ریسپریشن ہے, سانس لینا نکالنا, اسی طرح دولت کی ریسپریشن ہے. ایکیومولیٹ اینڈ شیئر, ایکیومولیٹ, شیئر, earn and spend, earn and share. مولا فرماتے ہیں use what you need and share what is in excess. تمہیں جو چاہیے رکھو, مگر زیادہ ہے وہ شیئر کرو. اس لیے ہم سے کہا گیا کبھی بھی ساری کی ساری کمائی جو ہے اس کو اپنی زندگی پر خرچ نہ کرو, اس میں سے خدا کا حق نکالو, اس میں سے شیئر کرو. یہ شیئر کرنے میں تم خدا پہ کوئی مہربانی نہیں کر رہے ہو, اپنے آپ پہ مہربانی کر رہے ہو. کیونکہ اگر تم نے یہ منہ میں ڈالا تو تم اپنا جو کچھ تم نے کھایا سب کے سب زہر بن جائے گا. اس لیے تمہاری سلامتی کے واسطے, کیونکہ نیچر کے لا میں اگر رہنا چاہتے ہو تو یہ ریسپیریشن کو یاد رکھو, یہ سانس کا لینا اور نکالنا, تنفس کو یاد رکھو. پیسے آئیں گے, دولت آئے گی, جو کچھ بھی آتا ہے اس کا ایک حصہ جو دین کو دینا ہے, جو دھرم کو دینا ہے, جو خدا کو دینا ہے, کوئی بھی نام دیجئے دینا ہے کہیں, وہ ہمارا نہیں ہے, اس کو گنتی میں نہیں لانا. پرابلم یہ ہے اس کو اپنی کمائی کا حصہ نہیں سمجھنا. تکلیف وہاں ہوتی جب ہم اس کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں. اگر 800 روپیہ کوئی آدمی کماتا ہے, وہ یہ سمجھے کہ میں 800 نہیں 700 کماتا ہوں, تو اس کو دسون دینے کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی سیلری میں وہ 700 ہی گنتی کرتا ہے. وہ 8 لاکھ کماتا ہے تو کہتا ہے میں 7 لاکھ کماتا ہوں, تو دسون نکالنے کا کبھی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ یہ کہتے نہیں یہ میرا ہے, 8 لاکھ کمایا ہوں, یار کسی 2-4 آدمی کو پوچھو تو صحیح کہ جس طرح ٹیکس میں ایڈوائز ملتی ہے ہم کو کہاں کہاں ٹیکس بچا سکتے ہو, تو دسون میں بھی تو ہوگا نا, کہاں کہاں بچا سکتے ہو. دسون دیکھیے, جو چیز پیار میں ہے, جو چیز آپ پیار سے دیتے ہیں, تو کہتے ہیں محبت میں گنتی نہیں ہوتی ہے, محبت گن کے نہیں کی جاتی ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ جو فراوانی میں ہوتی ہے. پیار کرنے میں, محبت کرنے میں آپ گنتی نہیں کرتے. آپ کا بچہ آپ کو آ کے گلے لگتا ہے, اے پچھلے ہفتے تو گلے لگنے آیا تھا واپس آ گیا, اس ہفتے کہ ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ آیا کرو, 3 ہفتے میں 1 دفعہ آیا. کیا آپ اپنے بچے پر راشن نہیں کرتے پیار کرنے؟ پپی کل تو دیا تھا, واپس آ جا گیا. یو ڈونٹ کاؤنٹ یور پپیز فار یور چلڈرن. نہ بچہ ڈیڈی کے لیے ممی کے لیے پپی گنتے ہیں, نہ آپ گنتے ہیں, کیونکہ یہ پیار ہے, یہ گنا نہیں جاتا. تو امام کو محبت سے, دسون میں دھرم کا پیسہ آپ محبت سے دیتے ہیں, کوئی ڈنڈا نہیں ہے.
کوئی آپ کے گھر پہ دکان پہ چیک نہیں آتا, کوئی پوچھنے نہیں آتا آپ کو, آپ کی آڈیٹنگ نہیں ہوتی کہ 10 اور نکالا کہ نہیں آپ نے. سب ہمارے اوپر آزاد چھوڑا گیا ہے, پیار سے دیتے ہیں, پیار میں گنتی نہیں ہوتی, اور پیار میں کبھی آپ کمی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ دیکھیں بچہ کبھی گھر سے باہر جاتا ہے, ماں باپ کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں, تب بھی بچے کو کچھ دیتے, بیٹا یہ لے جاؤ, یا پیرنٹس ماں باپ کو دیتے ہیں, پلیز یہ تھوڑا پیسہ آپ رکھ لیں اپنے ساتھ. نہیں ڈیڈی میرے پاس بہت پیسہ ہے, پھر یہ بھی رکھ لے بیٹا, کام آئے گا تجھے. آپ دیکھیں یہ آپ اپنی محبت کا اظہار, جانتے ہیں اس کے پاس ہے, دکھی نہیں ہوگا, دوست برادر ہے, مگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں اپنی طرف سے, آپ کی محبت آپ سے کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں. تو دھرم میں یہ چیزیں محبت پہ ہوتی, اس میں ہمیں بہت زیادہ تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو ہمارا ہے نہیں اس پہ تو نظر ہی نہیں ڈالنے کا. اور یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے, دسون. اس لیے ہم سے کہا گیا یاد رکھو, اگر تم کچھ دیکھیں یہ لینگویج ہے, زبان ہے, انسان چونکہ لینے کی زبان زیادہ سمجھتا ہے, چونکہ ہمیشہ وہ لینے کی بات کرتا ہے. شکر کی تسبیح ہماری کم ہے, اوکیزن پہ ہم شکر کرتے ہیں, مانگنے کی تسبیح ڈیلی ہے, صبح ہے شام ہے. شکر کی ہماری کبھی مولا کا تعلق آ گیا, کوئی خوشحالی کے دن آ گئے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, روز کا نہیں دیتا ہے ہم کو. لیکن آپ دیکھیں ہم تھینک یو بولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم فکس ہے, مانگنے کے لیے 24 گھنٹہ, صبح بھی ہم مانگ رہے ہیں, شام ہر مجلس میں مانگ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مانگنے کی طرف زیادہ ہے. تو ہمارے پیر نے بھی کہا کہ چونکہ تم لینے میں زیادہ مانتے ہو, تو میں تمہیں اس زبان میں سمجھاتا ہوں کہ جب تک دو گے نہیں تب تک لے نہیں سکو گے. تو لینا ہے. اب بجائے یہ کہنے کے کہ تم دو تو تم کو ملے گا, ہم تم سے کہتے تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ملے, تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے تو تھوڑا سا ڈپوزٹ دے دو تو تم کو بہت ملے گا. یہ جو حق ہے نا, جب تک اس کو روکے رکھو گے تمہارے مال میں برکات نہیں ہوگی. اس لیے قانون بتا دیا ہم کو, نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا, دو گے نہیں تو لوگے نہیں. ونرے وابے کیم لونشو, بوئے بغیر کیسے کاٹو گے. اگر تم بوگے نہیں تو فصل کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے. اس کے بعد کچھ تکلیف کے الفاظ, افسوس کے الفاظ کہتے ہیں کہ جی پورن کھادے توئے نہ دھرانا, تمہیں مترے کھاؤ شاہ کی گنج. سب کچھ کھا گیا پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا ہے, یا سب کچھ کھانے کے بعد بھی تمہارا پیٹ تو بھرنا نہیں ہے. اب ہمارے پاس کھانے کو بہت کچھ ہوتا ہے, پھر بھی ہم کوئی بھی اپنی آمدنی اپنی کمائی کو روکتا نہیں ہے. ہم نارملی چاہتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس ہو تو پھر بہت ہے, ہم اس سے بھی بہت زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا نیچر ہے. تو پورن کھادے توئے نہ دھرانا, تم نے سب کچھ کھایا پھر بھی تم سیر نہیں ہوئے ہو, پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا ہے, یا سب کچھ کھا گئے اب بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا ہے. تمہیں مترے کھاؤ شاہ کی گنج, امام کا خزانہ مولا کا حق مت کھاؤ. یہ تمہارے حق میں نہیں ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے, چونکہ اس میں لالچ ہے تمہارے لیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیادتی کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا, اندھا کر دیا, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوا. لاؤ بس ہو سکے اتنا جمع کرو, پہلے ہم کمفرٹیبل لائف میں آئیں گے پھر خدا کو یاد کریں گے. وہ کمفرٹیبل لائف نہ آتی ہے نہ خدا کو یاد کرنے کا وقت ملتا ہے. یہی دولت کی کمانے کی ہوس جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب کچھ مت کھا جانا, اور سب کچھ کھا بھی جاؤ گے تو بھی تم کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکو گے. جی میٹھڑے کھادے ہوئے سے کڑوائی, تمہیں مترے کھاؤ جیو لوبھے. میٹھا کھانے سے کڑواہٹ پیدا ہوگی. کتنی بڑی بات اس میں کہی ہے, میٹھڑے کھادے ہوئے سے کڑوائی. تم سمجھتے ہو میں میٹھا میٹھا کھا رہے ہو, بس اب ٹھیک ہے میں نے 10 نہیں دیا, 10 سال سے 15 سال سے 8 سال سے کیا فرق پڑا ہے. دیکھو میری کمائی کتنی بڑھ گئی ہے, میں نے کتنا سیو کر لیا ہے, یا میں دھرم کے راستے پہ خرچ نہیں کرتا, میری اتنی بچت ہو گئی ہے. تمہیں میٹھا لگتا ہے یہ,
इस मीठे का नतीजा कड़वा होगा। अभी तुम्हें मीठा लगता है, लेकिन जब उसका नतीजा कड़वा होने लगेगा फिर तुम्हारे पास शायद वापस आने का टाइम न बचे। आज देखिए जाहिर में भी आप देख लो, बहुत ज्यादा पहले मिठाई खाते हैं, फिर करेले पे गुजारा करना पड़ता है पूरी जिंदगी। ठीक है, जब मिठाई खा रहे होते हैं तो पता नहीं होता कि डायबिटीज क्या होता है, जब होता है तो पता चलता है कि इसका इलाज नहीं है। अब हम तो नहीं खाते थे, डॉक्टर साहब ने जी कहा है मिठाई छोड़िए, अब तो करेला जितना हो सके इतना खाए, या फलान खाए, ये खाए, वो खाए। फिर तो अगर जिंदा रहना है तो कर ओके, वरना अगर परवाह नहीं है तो ठीक है, मिठाई भी खाएंगे, एक क्यों 2 इंजेक्शन ले लेंगे, 4 टैबलेट खा लेंगे। मजाक कुदरत के साथ और नेचर के लॉ के साथ हम मस्ती करते हैं, लेकिन आप देखिए नतीजा खुद ही फरमाते हैं कि मीठा खाते हो नतीजा कड़वा निकलता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी का माल हड़प कर जाते हो, किसी का पैसा खा जाते हो और तुम्हें बड़ा मीठा लगता है, इसका नतीजा कड़वा है। कुछ अरसे के बाद तुम ये समझते हो कि मैंने बड़ा पानी का जखीरा बना के रखा है, खूब पीऊंगा मजे से, पता चला समंदर का पानी जमा किया है, खारा पानी है, एक बूंद भी पीने के लायक नहीं रहेगा। बरकत का मतलब ये नहीं समझना कि पैसे की ज्यादती ही बरकत है, पैसे में जो मिठास है, यानी वो पैसा, वो माल जिससे हम अपनी रूह के वास्ते, अपनी जात के वास्ते इस्तेमाल कर सकें, वो दरअसल बरकत है। कि थोड़ा है, थोड़ा माँ है, बहुत जानी है, थोड़ा है मगर समझता है खुदा ने हमें बहुत दिया है, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। उनके मुकाबले में जिनके पास बहुत है मगर हवस ऐसी है कि जैसे फकीर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो फरमाते ये नहीं समझना कि जो तुम जमा कर रहे हो इसका नतीजा तुम्हारे लिए मीठा ही मीठा होगा। कुरान हकीम की कितनी खूबसूरत आयत जो पूरी सूरा है, अल्लाह ताला फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमा मालन वअद्ददा। खराबी है ऐसे लोगों के लिए जो ताना देते हैं और ग़ीबत करते हैं और माल जमा करते हैं और गिनते रहते हैं। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, समझते हैं ये माल हमको हमेशा जिंदा रखेगा। कल्ला ला युम्बज़न्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं बल्कि उनको हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुझे क्या मालूम हुतमा क्या है? हुतमा जहन्नम है। नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, अल्लाह की लगाई हुई वो आग है जो दिलों से उठती है। बात माल की बात हो रही है, लेकिन फरमाते हैं उस माल को जमा करने और अल्लाह के राह में खर्च न करने और लालच के नतीजे में ये माल आग बनकर तुम्हारे सीने से निकलेगी। यानी जिन्हें तुम रहमत समझते हो वही तुम्हारे लिए जहमत बन जाएगी। तो ये दिल में लगने वाली आग, इन्नहा अलैहि मुसदतुन फी अमदी मुबद्ददा, इन्हें तपती हुई आग के सुतनों के साथ बांधा जाएगा, जिसका जिक्र इस गिनान में भी जो है वो आगे बयान किया गया है। ये जी दसोन खादे रंजत होए से, दसोन खाएंगे दुखी हो जाएंगे, मौला का माल खाएंगे परेशान हो जाएंगे। तो तब में कियारे लिया शाह नाम, दसोन मौला का हक अगर आप खा जाते हो या मौला का हक नहीं देते हो, जानबूझ के नहीं देते हो, फिर किस मुंह से वो कहते हैं कि तुम तस्बीह पढ़ते हो, जिक्र करते हो, दुआ पढ़ते हो, मौला का नाम लेते हो? क्या नाम लिया तुमने? उसकी जो लॉयल्टी, वफादारी का सबसे बड़ा सबूत जो है वो उसका हक देना है। अगर वो हक तुम नहीं देते हो तो तुमने क्या उसका नाम लिया? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, हमारी आमदनी बहुत कम है, हम बहुत ही यानी कम पैसे में गुजारा करते हैं, कर्जों से गुजारा करते हैं। देखिए अल्लाह ने फरमाया है रिज़्क़ दे के वो लेता है। शाह जी के नाले एक नवाला, एक निवाला उसको देना है, 8 में से एक निवाला। वो ये नहीं चाहता कोई गरीब दुखी हो जाए, वो चाहता है गरीब सुखी हो, ये गरीब जो है वो भी अच्छे रास्ते पर आए। इसीलिए उससे कहते कि इस तरह मेरा खा जाने से तुम गुर्बत से बाहर नहीं आ सकोगे, मुझे पता है तुम गरीब हो,
وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہاری آمدنی کم ہے، اس لیے تم پر تو زیادہ لاگو پڑتا ہے یہ کہ تم اس کا حق نہ کھاؤ، تاکہ وہ تمہیں ایسے راستے کی طرف لائے کہ جس میں تمہاری آمدنی بہتر ہو۔ وہ تمہیں قانون بتاتا ہے، وہ تمہیں قانون بتاتا ہے کہ تم اس کا حق جو ہے، چونکہ آپ نے اللہ کے راستے میں اگر ایک پائی بھی دی ہے تو ہم جانتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ کسی انسان کو آپ نے کچھ دیا نہیں دیا تو وہ بھول جاتا ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں کوئی بات نہیں لکھی گئی تو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے کھاتے میں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اجر المؤمنین، اللہ مومن اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کسی بھی ایک انسان کے سامنے مسکرا کر بھی دیکھا ہے تو اللہ کے ریکارڈ میں یہ چیز ہے اور وہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو اگر اللہ کے راستے میں آپ نے مال دیا ہے، بھائی یہ ادھر چلا جاتا ہے، یہ لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، خدا کا حق دیا ہے، تو وہ اس کے پاس لکھا ہے اور وہ اس کا قانون وہ آپ کو لوٹانے کے لیے اور بڑھ چڑھ کر لوٹانے کے لیے اس کا قانون بندھا ہوا ہے۔ البتہ وہ ہمارے ٹائمنگ پہ نہیں بندھا ہوا ہے، اس کے اپنے ٹائمنگ ہے، اور اس کے ٹائمنگ ہمارے ٹائمنگ سے بہت اچھے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ اب ہمیں ابھی ضرورت ہے، اس کو لگتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب ضرورت ہے۔ اس لیے کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ یہ خدا کا حساب کتاب ہے۔ یہاں سے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے جتنا اچھا اور برا عمل آپ کے نظروں کے سامنے آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں دسون کو نہیں کھاؤ، اس سے آپ کو رنجش پیدا ہوگی، اور اگر آپ مولا کا حق ہی نہیں دیتے ہو تو اس کے نام کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا۔ جی شاہ جی کے نالے ایک نوالا سو اندھے کاٹے لے کھادا۔ اس مولا کے نام پر اس اندھے نے مولا کے نام کا ایک نوالا، بھئی آپ کھانا کھاتے ہیں تو جتنا لقمہ کھاتے ہیں گنتی کریں گے تو آپ کے کھانے کے اس میں سے ایک لقمہ خدا کے نام پر آتا ہے، کہا وہ بھی تم نے روک لیا، اتنے اندھے بن گئے، اتنے لالچی بن گئے کہ مولا کے نام کا ایک نوالا وہ بھی تم نہیں دے سکے، وہ بھی کھا گئے، اس کو کھانے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایک دو سزائیں سنائی گئی ہے۔ یہ سزا یہ تو ظاہر ہے کہ جس زمانے کی بات ہوتی ہے، اور انسان کو امید سے بھی سمجھایا جاتا ہے، انسان کو خوف سے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دین کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو اس کی تکلیف ہمیں، اس کی اذیت ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اے جی چور کے نالے پکڑ لے آیا، تینے کوئی نہ کہے ساتھ۔ ایسے انسان کو جو مولا کا حق کھا جاتا ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن چور کی طرح باندھ کے ہاتھ پکڑ کے اس کو لائیں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ کسی کا مال کھا کے ہضم کر سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی اگر کوئی انسان بددیانتی کرتا ہے، کسی کا مال کھا جاتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، 4 آدمی 8 آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ ظاہر میں بھلے آپ کو سلام کرتے ہوں گے، پیچھے سے وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی دیانت دار نہیں ہے، اس کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی ساکھ، آپ کی عزت آبرو پہ وہ دھبا ہوتا ہے۔ بھاگ نہیں سکتا انسان ان چیز، بھلے وہ کتنا ساہوکار بنا پھرتا ہے، مگر قدرت یہ داغ دھبے اس کے چہرے پہ کہیں نہ کہیں رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا معمولی کسی کا مال کھا کے آپ عزت آبرو نہیں بچا سکتے ہو، تو اس مالک کا مال کھا کے تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تم عزت آبرو کے ساتھ دنیا میں رہو گے؟ تو جس طرح ظاہری چور نظر آتا اس طرح تم باطنی چور شمار ہو جاؤ گے، اور چوروں کی طرح تمہیں پکڑ کے لائیں گے۔ دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنے اندر تمہیں یہ تکلیف ہوگی کہ تم نے مولا کا مال نہیں دیا ہے، تم خود اپنی عزت اپنی نظروں میں نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان چیزوں سے تم دور رہو۔ عزت آبرو کی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ لین دین میں صاف ستھرا رہیں، اور جو خدا کے ساتھ لین دین میں صاف ستھرا ہے وہ سب کے ساتھ لین دین میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اے جی تتیا تھمبیا تینے بت بھراوشے بھائی کک کرے جیو ڈاڈا۔
اس کو گرم آگ کے ستونوں کے ساتھ اس کو بغلگیر کیا جائے گا، جس طرح ابھی آپ نے قرآن کی آیت میں بھی سنا، اور اے سبھاگا آپ سنتے ہیں نا، تتیا تھمبیا تس گل لگے سی کوکا کرے جیو ڈاڑھا، کہ وہ تپتے ہوئے ستون کے ساتھ، آگ کے ستون کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا اور بندہ بہت پکار کرے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں بہت اذیت اور بہت تکلیف ہے۔ اے جی جیم گھڑولا جائی ماہ کوا تیم آپ گڑا گڑ باندھیا، چونکہ گاؤں کی زبان ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں کو سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح کنویں سے پانی بھرنے کے لیے تمہیں گھڑے کے گلے میں رسا ڈال کر اور اس کو کنویں میں لٹکاتے ہو جس میں سے پانی بھرا جاتا ہے، اس طرح تمہیں قیامت کے دن جو ہے رسے کے ساتھ تمہیں لٹکایا جائے گا۔ اگین سمبولک لینگویج ہے، لوگ ظاہر ہے جو یہ زبان سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اس زبان میں بات کی گئی کہ جس طرح اس کو اذیت ہوتی ہے اس طرح تمہیں اذیت ہوگی اگر خدا کے راستے میں لین دین میں صاف ستھرا نہیں رہے۔ اے جی پیر شمس کا بیٹا پیر بولیا نصیر دین امیں امی کنچولے صاحب لادھا، پیر شمس کے بیٹے پیر نصیر دین فرماتے ہیں کہ آب شفا کی پیالی میں امی کنچولے صاحب لادھا، آب شفا کی پیالی میں ہمیں امام حاصل ہوا ہے، امام کی شناخت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ آج ہم روحانی مجلس کے حوالے سے یہ بات میں ایک چیز خلاصہ کرنا چاہوں گا بیٹھنے سے پہلے۔ روحانی اور حیاتی کی مجلس کے بارے میں بعض اوقات لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم کسی مرحوم کے پیچھے فیملی والے جماعت روحانی مجلس کراتی ہے، ساتھ ساتھ فیملی والے اپنے حیاتی مجلس بھی کرواتے ہیں، تو یہ حیاتی مجلس جو ہے کب کروانی چاہیے یا کیا بار بار کروانی چاہیے؟ ایک بار کرانے کے بعد آپ کیا پھر کروا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ حیاتی نارملی آدمی اپنی زندگی کی بڑی عمر میں کرواتا ہے، خاص طور پہ گھر کا کوئی خاص طور پہ بڑی عمر میں شوہر یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو گھر کا جو بچ جاتے ہیں سروائیونگ ممبر ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیاتی کی مجلس یعنی زندگی میں روحانی کی مجلس کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ مولا کے حوالے کر کے ٹھیک ٹھاک قربانیاں بھی وہ دیتے ہیں اپنے مالوں میں سے، اور اس کے بعد ایک صاف سادہ دیندار کی زندگی گزارنے کا وہ اپنے دل میں عہد کرتے ہیں۔ تو نارملی ایک دفعہ کریں تو اس کی جو سنجیدگی ہے، سیریسنس ہے، اس کا ہمیں اندازہ رہتا ہے، خیال رہتا ہے۔ جس طرح ہم مہادن کا چھانٹا لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے حیاتی کی مجلس بڑی عمر میں کرائی ہے پھر بھی مولا نے ہمیں لمبی عمر دی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ اور ہمیں کروانا چاہیے تو ایسی کوئی منائی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ہر مجلس میں اپنی حیاتی کی مجلس کرائیں گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو جس چیز کی اہمیت ہے اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کو کم سے کم کریں تاکہ اس کی سنجیدگی ہمارے زندگی میں برقرار رہے۔ آپ سب نے خاموشی سے سنا۔ خدا بن نور مولانا شیخ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ روحانیت کے راستے میں مشغول رکھے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد۔